دوستو، رزق قابلیت سے نہیں، رزق قابلیت سے نہیں، اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ تم محنت کرتے رہو، وہ اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ دوست احباب، میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، بڑی توجہ طلب بات ہے، بات کو سمجھیے گا کہ ایک غریب آدمی تھا، بڑا مسکین سا بندہ تھا، بڑی محنت کرتا تھا، مگر اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، یعنی رزق کی بڑی تنگی تھی گھر میں۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ کب تک ہمارے حالات ایسے رہیں گے، کب تک غربت میں ہم اپنا وقت گزارتے رہیں گے۔ بندہ ہمت والا تھا، رب کی عطا پر یقین رکھنے والا تھا، اور غریبی کے باوجود دل کا سخی تھا۔ اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ بھائی، تو کہتی ہے کہ ہمارے حالات کب بدلیں گے، اس مالک کو پتہ ہے، اس رب کو پتہ ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، اور اس لیے گھبرانا نہیں، رزق کا وعدہ اس کا ہے، ہم محنت کرتے رہیں، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس نے مسکرا کر اپنی بیوی کو یہ جواب دیا، قصہ کو ہوتا کہ وہ چل دیا محنت کے لیے، پھر چل دیا، روزانہ رزق کی تلاش میں جاتا۔ ایک دن راستے میں جا رہا تھا کہ جاتے جاتے اسے ایک سونے کے سکوں کی تھیلی راستے میں مل گئی۔ جیسے اس نے وہ تھیلی نکالی، دیکھا تو بڑے قیمتی سونے کے سکے تھے، وہ چاہتا تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا، مگر کیونکہ دل کا سخی تھا، نیت اچھی تھی، منزل آسان تھی۔ میرے والد پاک قبلہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیت اچھی تو منزل آسان، تو لہذا اس نے بجائے اپنی نیک نیتی اور اچھی تربیت کی وجہ سے اس نے سوچا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں اس کے مالک کو تلاش کروں، کیونکہ جو محنت میں کر رہا ہوں، رب نے جو مجھے رزق دینا ہے وہ اس نے دینا ہی ہے، ٹھیک ہے، میں کیوں نہ اس کے مالک کو تلاش کروں کہ نہ جانے وہ کتنا ضرورت مند ہوگا، جس کی گر گئی اس کو پتہ بھی نہ ہو، اور میں اس کا نقصان کر بیٹھوں، یا میری وجہ سے اس کا بھلا ہو جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، 1 گاؤں 2 گاؤں 3 گاؤں، اس نے کئی جگہوں پر اس کے تھیلی کے مالک کو ڈھونڈا، نشانی دے کر مالک مل گیا، اس نے مالک کو وہ تھیلی دے دی۔ اس نے کہا کہ بھائی، ایسا بندہ کوئی اعلیٰ ہی ظرف کا بندہ تھا، کوئی اعلیٰ تربیت کسی والدین نے کی ہے، اور کوئی اعلیٰ تربیت کے اندر رہنے والا بندہ ہے جس نے میری یہ تھیلی واپس کر دی۔ لیکن یہاں پہ بات توجہ طلب یہ تھی کہ اس نے پھر اس کو انعام بھی دیا کچھ اس میں سے۔ تو اس بندے نے پتہ کیا کہا؟ اس بندے نے کہا کہ یہ انعام میں اس لیے نہیں رکھ رہا کہ میں نے تجھے تھیلی دی اور میں نے تجھ پر احسان کیا اور تو اس کے بدلے میں مجھے یہ تھیلی دے، نہیں، یہ میں تیرا انعام اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت عطا فرمائی کہ مجھے وہ جذبہ دیا کہ میں تیری تھیلی تجھے واپس کر سکوں۔ تو ہم سنگی ساتھی دوست احباب، اس بات سے ہمیں کیا ملا اور کیا حاصل ہوا کہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ سٹرگل کرتے رہنا چاہیے، اور رزق کی تلاش کے اندر نیک کاموں میں حصہ لینا چاہیے، اور دل کا سخی رہنا چاہیے، اور جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اس رزق کے اندر اپنے گھر بار اور ان نیک جگہوں کا حصہ رکھنا چاہیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، ان میں بے شمار جگہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا، اور پھر کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا کر رزق ضرور عطا فرمائے گا، انسان بھوکا نہیں رہے گا۔ اور دوسری وجہ کہ ہمیں یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہم دل کے سخی رہیں، دل کے کنجوس نہ ہوں۔ مولا حسین پاک کو کنجوس بندے پسند نہیں ہیں، مولا علی پاک کو کنجوس بندے پسند، میرے پاک نبی کنجوس نہیں تھے، اور ہمارے اسلاف بھی کنجوس نہیں تھے، تو لہذا دل کا سخی ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کی عطا سے اس کے نیک کاموں میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، پھر اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس ہرس اور طمع اور لالچ میں نہیں کہ وہ زیادہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ہمیں دل کا سخی رہنا چاہیے۔ مولا حسین پاک نے خرچ کیا، مولا علی نے خرچ کیا، پاک نبی نے خرچ کیا، ہمارے اسلاف و سادات اور اہل بیت اطہار کرام نے خرچ کیا، اصحاب کرام نے خرچ کیا، اولیاء عظام کتب ابدال نے خرچ کیا، تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے پیروی کرتے ہوئے دل کے کنجوس نہ بنے، سخی بنے، پھر جو سٹرگل، جو محنت ہم کرتے ہیں، اس کا صلہ وہ دے گا، کبھی بھوکے نہیں ہوں گے۔ رزق کا جو وعدہ کیا اس میں وہ برکت عطا فرمائے گا، جو وعدہ کیا وہ تو ملنا ہی ہے، لیکن اس میں وہ ساتھ
बरकत अता फरमाएगा। और ऐसी तरबियत, इसका दूसरा रुख, इस हिकायत से हमें दूसरी बात मिली कि हमें तरबियत आला होनी चाहिए। कि उस बंदे ने जब थैली ली तो उसने कहा कि तुम कोई आला नस्ल और आला ज़र्फ और आला तरबियत के मालिक हो। तो यानी वो उस तरबियत, उस माहौल और उस सोहबत में रहता है कि जहां पर उसे वो संगत मिली कि वो बजाय हड़प करने के, उसको लेके भागने के, वो जिसकी जरूरत थी उसकी जरूरत मंद की, उस जरूरत को पूरी करने के लिए, उसकी मुसीबत को दूर करने के लिए, उसके रंजो गम परेशानी को दूर करने के लिए उसकी स्ट्रगल में चला गया। और फिर अल्लाह पाक ने उसे अजर अता फरमाया, अल्लाह ने फिर उसे बड़ा रिज़्क़ अता किया। अल्लाह ने फिर उसके जहां पे वो मकसद कहने का स्ट्रगल करता, अल्लाह तबारक व तआला मिट्टी में हाथ डालता तो सोना बन जाती। अल्लाह ने फिर उसकी जिंदगी को खुशहाल बना दिया। हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। शाम का वेला दरबार आलिया चला गया, करोड़ पक्का शिवादना इंशाल्लाह 9 जून सन 2026। इस वक्त एक बड़ी अच्छी बात लगी थी, मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं। हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा ईमानदारी के साथ, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये सदका जारिया भी बने और काम भी आए। और अल्लाह पाक मुझे और आपको अजर अता फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है।